ویلکم بیک۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کا واضح آرڈر ہونے کے باوجود پنجاب کے لیے 30 اپریل کی تاریخ تو دی جا چکی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 28 مئی کو انتخابات کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ گورنر کے پی حاجی غلام علی نے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے اپنے تفصیلی خط میں الیکشن کی تاریخ پر یو ٹرن لے لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے گورنر کے پی سے 28 مئی کو انتخابات کرانے کے اعلان سے متعلق تحریری طور پہ آگاہ کرنے کا کہا تھا، مگر گورنر کے پی نے خط میں کوئی تاریخ نہیں دی۔ پہلے روز سے گورنر کے پی کسی انداز سے کسی صورت بھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کے حامی نہیں تھے۔ آج چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا نے بھی انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت سے معذوری کا اظہار کیا۔ 3 روز قبل پنجاب کے چیف سیکرٹری اور آئی جی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اسی روز وزارت خزانہ نے یعنی کہ وفاقی وزارت خزانہ نے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے 20 ارب روپے فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی، جبکہ سیکرٹری دفاع نے جواب دیا تھا کہ موجودہ ملکی حالات کی وجہ سے پاک فوج الیکشن ڈیوٹی کے لیے اس وقت دستیاب نہیں۔ خدشات ہیں کہ الیکشن کمیشن عدالت کے سامنے صوبوں کی جانب سے عدم تعاون کو عذر کے طور پہ پیش کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کہ درخواست کے باوجود ادارے سیکیورٹی مالی معاونت فراہم نہیں کر رہے، لہذا صاف شفاف پر امن انتخابات کا انعقاد دی گئی تاریخوں پر ممکن نہیں۔ ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ کیا پوزیشن لیتی ہے یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہوگا اور ضروری بھی۔ آج چیف الیکشن کمشنر سے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی سے ملاقات کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق چیف سیکرٹری کے پی نے بتایا کہ صوبائی حکومت کو 19 ارب روپے کے مالی خسارے کا سامنا ہے۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے تقریباً 1.6 ارب روپے مزید درکار ہوں گے، جن کا بندوبست کرنا صوبائی حکومت کے لیے مشکل ہوگا۔ صوبائی اسمبلی کے بعد قومی اسمبلی کے انتخابات سے اخراجات مزید بڑھ جائیں گے۔ چیف سیکرٹری نے صاف کہہ دیا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، گارنٹی نہیں دے سکتے کہ انتخابات پرامن ہوں گے۔ اس پوری صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ اب دیکھیں نا، دونوں صوبوں کی جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، انہوں نے صاف کہہ دیا ہے، تحریری طور پہ کہہ دیا ہے، سرکاری طور پہ الیکشن کمیشن کو بتا دیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت نے، ان کے اداروں نے، خزانہ نے، دفاع نے، داخلہ نے بتا دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن نہیں کر سکتے۔ کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کو جائے اور باقاعدہ مطلع کر دے کہ اس نے تو اپنا ایک شیڈیول دے دیا تھا پنجاب کی حد تک، لیکن یہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے آپ کے حکم کے مطابق الیکشن نہیں ہو سکتے؟ آپ کے خیال میں اب یہ وقت ہے کہ الیکشن کمیشن رجوع کرے سپریم کورٹ سے؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ میرے خیال میں اس بارے میں جو ایکشن ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس کی ترتیب کچھ ایسے ہوگی کہ الیکشن کمیشن پہلے تو خود یہ تمام باتیں سننے کے بعد اپنی ایک انفارمڈ اوپینین قائم کرے گا کہ کیا یہ سب لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک اس کے اندر ایک لاجک موجود ہے، جس کی بنیاد پہ پھر وہ ایک رائے قائم کرے گا کہ کیا واقعی اس وقت انتخابات کے شیڈیول میں تبدیلی کی ضرورت ہے، یا یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ محض اپنے بہانہ بازی کر رہے ہیں، ہیلا بازی کر رہے ہیں، اور اس لیے انتخابات کے شیڈیول میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پھر ان کو کہے گا کہ ہمیں آپ کے ان تمام عذر قابل قبول نہیں ہے اور آپ کو اس تاریخ کو الیکشن ہوں گے اور آپ کو تمام معاونت فراہم کرنی ہوگی۔ یہ وہ حکم جاری جب کر دے گا تو اس کے بعد اس حکم پہ جس کو اعتراض ہوگا وہ جائے گا سپریم کورٹ، اور اگر الیکشن کمیشن کنونس ہو گیا خود، تو پھر وہ انتخابی شیڈیول کے اندر تبدیلی اناؤنس کرے گا سیکشن 58 آف الیکشنز ایکٹ کے مطابق، اور اگر وہ ایسا کر دے گا تو یقیناً اس کو ڈسپیوٹ کرنے کے لیے بھی لوگ موجود ہوں گے، وہ بھی پھر سپریم کورٹ کو جا سکتے ہیں، اور پھر سپریم کورٹ کی طرف سے جو حتمی طور پہ فیصلہ ہوگا وہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ اب اس دوران یہ جو 90 دن ہیں یہ کہاں چلے گئے؟ سپریم کورٹ نے یقیناً کہا تھا کہ آئین کی 254 کے تحت اگر جو آئینی مدت ہے اس میں کوئی عمل پورا نہ ہو سکے تو کچھ اس میں اضافہ جو ہے قابل قبول ہوگا۔ وہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں وہ چند دن یا 1-2 ہفتے پرہیپس ہوگا، ان کا جو اشارہ تھا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ لامتناہی اضافہ کر دیا جائے، لیکن بہرحال یہ کیا سپریم کورٹ کے لیے ڈٹرمن کرنا ایک مشکل عمل ہوگا، کیونکہ ان کا تو حکم بار بار یاد دہانی کرا رہا ہے کہ آپ کو
آئین کی پاسداری کرنی ہے اور 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں؟ سپریم کورٹ کو بہرحال یہ تو ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ یہ جو کچھ وجوہات بیان کی جا رہی ہیں انتخابات کو ملتوی کرنے کی، اس میں کس حد تک جان ہے، یعنی وہ واقعی قابل قبول ہیں، قابل اعتبار ہیں، یا محض یہ حکومت اپنی جو سیاسی مجبوریاں ہیں اور سیاسی مشکلات ہیں ان کی بنیاد پہ انتخابات سے کترا رہی ہے۔ یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ معاشی صورتحال خراب ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عوام میں اس کی مقبولیت کم ہے، اس لیے اگر انتخابات ہوتے ہیں تو خیال یہی ہے کہ اسے شکست کا سامنا ہوگا، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ کی بنیاد پہ انتخابات سے کترا رہے ہوں۔ لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وجوہات بیان کر رہے ہیں وہ بھی درست ہوں، یا کم از کم پارشلی درست ہوں۔ تو الیکشن کمیشن کو ابتداً اور بعد میں سپریم کورٹ کو اس کے بارے میں یقیناً تحقیق کر کے کوئی رائے قائم کرنی ہوگی۔ اچھا، اب اس میں یقیناً احمد بلال صاحب، اس میں اب بہرحال ایک عام پاکستانی جو پڑھا لکھا باشعور پاکستانی آپ جیسا ہے، ان سب کی ایک رائے تو بہرحال یہ ہے کہ کاش یہ الیکشن ایک ساتھ ہوتے اور ہم اس عمل میں نہ داخل ہو جاتے جو ہمارے ساتھ شاید تا حیات جڑا رہے کہ 2 الیکشن الگ ہوں، پنجاب کے پی کے اور پھر سندھ اور بلوچستان کے وفاق کے ایک ساتھ ہوں۔ تو اب اس میں ایک کچھ امید اور کچھ راستے کی کہیں سے دور سے موہوم سی امید نظر آتی ہے۔ کیا ممکن ہے کہ یہ ایک نیشنل کنسنسس ہو جائے، قومی اتفاق رائے ہو جائے، جس میں کہ ان مسئلوں کا حل ہو، پھر یہ جو اس قسم کی الجھنیں ہیں ہم ان سے آزاد ہو سکیں؟ آپ کی بھی نگاہ ہوگی اس پوری صورتحال میں، اور یہ کس کے سائے تلے ہو سکتی ہے؟ کیا سپریم کورٹ اس میں ایک کردار ادا کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں سیاستدانوں کو اگر اپنی عزت اور اپنی حرمت عزیز ہے تو ان کو کسی سائے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس قسم کے سیاسی مکالمے کے لیے۔ اور میں کل جو موہوم سی امید آپ نے فرمائی ہے، غالباً آپ کا اشارہ عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کی طرف ہے جس میں انہوں نے کل کوئی شرط لگائے بغیر یا کوئی ایکسیپشن دیے بغیر، اور ان کے ساتھ ہی پھر وزیر اعظم نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ جو تمام اختلافات، سیاسی اختلافات بھلا کے تمام سیاسی قوتوں کو، گویا کہ کل یہ یکمشت 2 بڑی اہم ڈیولپمنٹس تھی۔ جی ہاں، اسی سے امید پیدا ہوئی ہے، اور اگر یہ واقعی یہ دونوں اس بارے میں کسی فوری طور پہ کسی بات چیت کا آغاز کریں اور اپنی پارٹیوں کے اندر جو ہاکس ہیں ان کو کنٹرول میں کریں اور کوئی غیر معقول شرائط نہ لگائیں بات چیت کے لیے، تو میرے خیال میں راستہ نکل سکتا ہے۔ سیاستدان ماضی میں راستے نکالتے رہے ہیں، لیکن ان کو میرے خیال میں کسی سائے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون اور آئین بڑا واضح ہے، آئین کی منشا یہ ہے اور بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس کو تھوڑا سا انٹرپریٹیشن کر کے کہا ہے کہ اس کے اگر آگے بڑھ جائے تو کم از کم بڑھے، تو یہ تو واضح ہے، یہ حدود آئین نے جو دی ہوئی ہیں وہ واضح ہیں۔ تو اس کے اندر رہتے ہوئے اب یہ جو 5 اسمبلیوں کے اکٹھے الیکشن کرانے کی جو پریورٹی ہے یا پریفرنس ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو امید پیدا ہوئی ہے اس کو حقیقت کا روپ دینا چاہیے ان کو۔ یقیناً، بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔